بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب لا یکف شعرا، سجدے میں آدمی اپنے بالوں کو نہیں روکے گا، بال گر جائیں گے تو گرے رہنا دینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور اپنے بال کو اور کپڑے کو نہ روکیں۔ لا یکف شعرا، بال سے سر کا بال مراد ہے۔ احکام السجدہ میں اس باب کا ذکر اس مناسبت سے کیا گیا کہ سر کے سجدے کے ساتھ اگر بال گر جائے اور سمیٹا نہ جائے تو اس کا بھی سجدہ ہو جائے گا۔ باب لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، نماز میں سجدے کی حالت میں آدمی اپنے کپڑے کو نہیں سمیٹے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ 7 ہڈیوں پر یا 7 عضو پر سجدہ کریں اور اپنے بال کو اور کپڑے کو نہ پکڑیں۔ لیکن اگر لنگی، پیجامہ، پینٹ وغیرہ کھل گیا تو ایسی صورت میں آدمی فوراً اپنے کپڑے کو سنبھال لے گا۔ جس کپڑے کو روکنے کی بات کہی گئی ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ باب التسبیح والدعاء فی السجود، سجدے میں دعا کرنا اور تسبیح سبحان اللہ کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن، یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ اپنے رکوع میں اور سجدے میں کثرت سے کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ میں یہ حکم اترا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے رسول کو حمد اور مغفرت کا حکم دیا ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ رکوع اور سجدے میں مذکورہ دعا پڑھتے تھے۔ باب المکث بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر تک ٹھہریں گے۔ حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں، اور وہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر رکوع کیا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر سر اٹھایا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، فصلی صلاۃ عمرو بن سلمہ شیخنا ھذا، ہمارے جو شیخ مکرم ہیں عمرو بن سلمہ، ان کی طرح سے نماز پڑھائی۔ ایوب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کام ایسا کیا جو ہم کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تیسری اور چوتھی کے بیچ میں بیٹھتے تھے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے جلسے استراحت پہلی اور دوسری کے بیچ میں ہے، تیسری اور چوتھی کے بیچ میں ہے۔ پہلی رکعت پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد میں جب دوسرا سجدہ کر لیں گے تو بیٹھیں گے، اچھے سے بیٹھ جائیں گے تب کھڑے ہوں گے۔ تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو اب یہ دوسری رکعت شروع ہو گئی یہاں پہ، تو اس کو کہا جاتا ہے پہلی اور دوسری کے بیچ میں یہی حال ہے کہ تیسری رکعت پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے تب سیدھے کھڑے ہوں گے۔ قال فاتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقمنا عنده،
मालिक इब्न हुवैरिस कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपके पास हमने क़याम किया। रसूल अकरम ने कहा तुम अपने घर लौट जाओ, फला नमाज फला वक्त में पढ़ो, फला नमाज फला वक्त में पढ़ो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक आदमी अजान दे और फिर जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारी इमामत करवाए। हजरत बरा इब्न आसिब रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा, आपका रुकू, दोनों सजदों के दरमियान बैठना ये तकरीबन बराबर हुआ करता था। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं कोताही नहीं करता कि वैसे ही तुमको नमाज पढ़ाऊं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है और आप हमें नमाज पढ़ाया करते थे। साबित ने कहा कि अनस एक ऐसा काम करते हैं कि तुम लोग नहीं करते हो, मैं देखता हूं कि आप लोग नहीं करते हैं। वो जब रुकू से सर उठाते थे तो खड़े रहते थे, यहां तक कि कहने वाला कहता कि भूल गए, यानी इतना लंबा क़याम होता था। क़याम यानी रुकू के बाद का क़याम, और दोनों सजदे के दरमियान इतनी देर तक बैठते थे कि कहने वाला कहता कि शायद आप भूल गए हैं। दोनों सजदों के दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक बैठते थे। आप जलसे इस्तिराहत करते थे, पहली और दूसरी के बीच में और तीसरी और चौथी के बीच में। पहली रकत का दूसरा सजदा करने के बाद बैठ जाते थे, इसके बाद खड़े होते थे, और तीसरी रकत का दूसरा सजदा करने के बाद बैठ जाते थे, इसके बाद खड़े होते थे। इन हदीसों से मालूम होता है कि उस जमाने ही में लोग रुकू के बाद एतदाल में, दोनों सजदों के बीच कादा में और जलसे इस्तिराहत में बहुत ज्यादा सुस्ती करने लगे थे। इसलिए बरा इब्न आसिब और अनस बिन मालिक ने इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलवाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखाई और इसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई। हमारा समाज तो बहुत आगे जा चुका है और लोग अरकान और वाजिबात सलात में काफी सुस्ती करते हैं। जरूरत इस बात की है कि अमली नमाज कायम की जाए और लोगों को दिखाया जाए। जुमा के खुतबाओं और हफ्तावार दुरूस में इस तरफ तवज्जो दिलाएं। बाब ला यफ्तरिशु ज़िराइही फी सुजूद, इस मसला का बयान कि आदमी जब सजदे में जाएगा तो अपने हाथों को जमीन पर फैलाएगा नहीं और न ही समेट लेगा। अबू हुमैद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा, न तो फैलाया और न ही उसको समेटा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्मीनान के साथ और एतदाल के साथ सजदा करो, तुम में से कोई कुत्तों के मानिंद सजदे की हालत में अपने हाथ न फैलाए। एतदुलु फी सुजूद, दरमियानी रास्ता अपनाओ। इसका मतलब यह है कि दोनों हाथों को जमीन पर बिछाने और पहलू से चिपकाने के दरमियान रखे। हाथ को जमीन पर बिछाना कुत्ते और जानवरों की आदत है और नमाज में जानवरों की मुशाबहत अख्तियार करने से हमें रोका गया है। उसके बाद में जो हमारा मसला आ रहा है वो ये है कि मन इस्तवा काइदन फी वित्रिन मिन सलातिही सुम्मा नहद, उस आदमी का बयान जो अपनी नमाज की ताक रातों में बैठ जाए, जो अपनी नमाज की ताक रकातों में बैठ जाए, इसके बाद खड़ा हो। मालिक इब्न हुवैरिस लैसी कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज पढ़ रहे थे, जब आप अपनी नमाज की वित्र रकत में थे
تو اٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد میں اٹھتے تھے، جیسا کہ مسلسل جلسے استراحت کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ جلسے استراحت ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن کچھ تفصیل اور پیش کر رہے ہیں۔ امام شافعی، علماء اہل حدیث جلسے استراحت کی مشروعیت کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی جلسے استراحت کے استحباب کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ حنفیہ اور مالکیہ جلسے استراحت کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ، جو لوگ جلسے استراحت کی مشروعیت کے قائل ہیں، وہ مشروعیت والی حدیثوں کی مختلف انداز میں تعویل کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جلسے استراحت کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں، نہیں مانتے ہیں، وہ اس کی مختلف انداز میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ سب تعویلات باردہ کہا جاتا ہے۔ تعویلات باردہ یعنی ایسی تعویل، ایسا معنی بیان کرنا جسے عقل قبول نہ کرے اور وہ غیر منطقی ہے۔ باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکع، جب مصلی رکعت سے کھڑا ہو تو کس طرح زمین کا سہارا لے۔ یہ روایت بھی مالک ابن حویرث کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو قلابہ کی مالک بن حویرث ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی اور کہا میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، اور نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے کیسے دیکھا ہے۔ ایوب کہتے ہیں میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ ان کی نماز کیسے تھی۔ ان کی کا مطلب ہے مالک بن حویرث۔ قال مثل صلاۃ شیخنا ھذا، ہمارے اس بزرگ، ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی نماز کی طرح سے تھی۔ ایوب کہتے ہیں کہ وہ شیخ تکبیرات کو مکمل کرتے تھے۔ تکبیرات کو مکمل کرنے کا مطلب ہے 22 تکبیریں، یعنی رباعی نماز میں 4 رکعت والی نماز میں جو تکبیریں ہوتی ہیں، ساری تکبیروں کو پورا کرتے تھے اور کہتے تھے، اور جب اپنا سر اٹھاتے تھے دوسرے سجدے سے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر ٹیک لگاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت یا تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے تھے اور زمین پر ٹیک لگا کر کے، سہارا لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سجدے یا تشہد کے بعد جب کھڑا ہونا ہو تو ہاتھ سے زمین کا سہارا لیں گے اور اٹھیں گے۔ شافعیہ اور علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ زمین کا سہارا لے کر اٹھنا چاہیے، ان کی دلیل یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کا سہارا لے کر اٹھنا چاہیے، ان کی دلیل ترمذی کی ایک روایت ہے پر وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ عبداللہ بن زبیر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ روایت سعید بن حارث کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو سعید نے ہمیں نماز پڑھائی، انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، جب سجدے سے سر اٹھایا، اور جب وہ سجدے میں گئے، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں جب کھڑے ہوئے تب بھی اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطرف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور عمران نے نماز پڑھی علی بن ابی طالب کے پیچھے۔ یہ جب سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کہا، سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہا، جب 2 رکعت پڑھ کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا، جب نماز پوری کر کے انہوں نے سلام پھیر دیا تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انہوں نے ہم کو
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई है, या इस तरह कहा कि इन्होंने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की याद दिला दी। तकबीर इंतकाली कब कही जाए? जैसे अल्लाह अकबर ये तकबीर तहरीमा है, उसके बाद में बीच में बहुत सारी तकबीरात आती हैं, सिर्फ एक जगह समी अल्लाहु लिमन हमीदा है, बाकी सब तकबीरात हैं, इनको तकबीरात इंतकाल कहते हैं। तो तकबीरात इंतकाली कब कही जाए? अक्सर उलमा का ये कहना है कि खफ्स और रफ की इब्तिदा में तकबीर कहेंगे। जैसे झुकना है तो जहां से झुकना शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर, अब उठना है तो फिर जहां से उठना है उठते हुए अल्लाहु अकबर, इस तरह से तकबीर पूरी कर लेंगे। इमाम मालिक के नजदीक दूसरी रकत के तशहुद के बाद तीसरी रकत के लिए उठते वक्त तकबीर नहीं कहेंगे, बल्कि जब खड़े हो जाएंगे तब कहेंगे। सही बात यह है कि तीसरी रकत के लिए उठते वक्त ही तकबीर कहेंगे और इसी के साथ रफुल यदैन भी कहेंगे, रफुल यदैन भी करेंगे। बाबु सुन्नतिल जुलूस फी तशहुद व कानत उम्मु दर्दा तजलिसु फी सलातिहा जिलसत अर्रजुल व कानत फकीहा। तशहुद में बैठने का मसनून तरीका, तशहुद में कैसे बैठेंगे। उम्मे दर्दा अपनी नमाज में मर्दों के मानिंद बैठती थी और ये फकीहा थी। अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि इन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को देखा, वो नमाज में आलती पालती मार करके बैठे हुए थे, चार जानू बैठे थे। मैंने भी वैसे ही किया और मैं उन दिनों नई उम्र का था। अब्दुल्ला बिन उमर ने मुझे मना कर दिया और कहा, नमाज की सुन्नत यह है कि तुम अपने दाहिने पैर को खड़ा करो और बाएं पैर को मोड़ दो। मैंने कहा, आप तो ऐसा करते हैं। कहा कि मेरे दोनों पैर मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके पैर में तकलीफ थी। उसके बाद में मोहम्मद बिन अम्र इब्न आता रिवायत करते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात के साथ बैठे थे। हम कहते हैं हम लोगों ने नमाज का तज़किरा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। अबू हुमैद साइदी कहते हैं कि मैं तुम लोगों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का सबसे बड़ा जानकार और सबसे बड़ा हाफिज हूँ। मैंने आपको देखा है, जब आपने अल्लाह अकबर कहा तो दोनों हाथों को कंधों तक ले गए। अल्लाह अकबर कहा तो अब ये हाथ है, इसको उठाएंगे यहाँ तक लाएंगे। ये है मनकिब और ये है शाहमा, शाहमत उजने कान की लो, तो ऐसे लेकर आएंगे, ना ऐसे करेंगे और ना ऐसे करेंगे, बीच में यहाँ तक लाएंगे और इसमें उंगलियों में हाथों में बहुत ज्यादा तकल्लुफ नहीं करेंगे। और जब आपने रुकू किया तो अच्छे से रुकू किया और अपनी पीठ झुका दी। जब खड़े हुए तो अच्छे से सीधे खड़े हो गए, यहाँ तक कि पीठ की सारी हड्डियां और उनके सारे फकार यानी गट्टे जो हैं वो अपनी जगह पे आ गए। जब सजदे में गए तो दोनों हाथों को जमीन पर रखा, ना तो उनको फैलाया और ना उनको समेटा, और उंगलियों को काबा की तरफ किया, पैर की उंगलियों को काबा की तरफ किया। जब बैठे जब दो रकत में बैठे तो आप अपने बाएं पैर पर बैठे और दाहिने को खड़ा कर दिया, और जब आखिरी जिल्सा में बैठते थे तो बाएं पैर को आगे बढ़ा देते थे और दूसरे को यानी दाहिने को खड़ा रखते थे और अपने मकात पर बैठते थे। इसे तवर्रुक कहा जाता है। बाएं पैर को आगे सरका देना और वरिक पर यानी सुरीन पर बैठना।
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اور یہ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ تھا۔ یہ مسئلہ یاد رہے ہمیشہ کہ جب 2 رکعت والی نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت والی نماز میں دونوں جائز ہے، چاہے آدمی ورق پر بیٹھے یعنی تورک کرے یا نہ کرے، دونوں صحیح ہے۔ بعض علماء اس میں اختلاف کرتے، کچھ شدید موقف اختیار کرتے، پر وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 2 رکعت والی نماز کے بارے میں تشہد میں بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت نہیں آئی ہے۔ جب خاص کیفیت نہیں آئی ہے تو اسے عموم ہی پر محمول کریں گے اور دونوں طرح سے جائز ہے۔ لیکن ثلاثی اور رباعی نماز میں جب 2 تشہد آ جائے گی تو ایسی صورت میں جو طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے اسی پر عمل کریں گے۔ ام دردہ 2 ہیں، ایک ہے صغرا اور ایک ہے کبرا۔ جو صغرا ہیں وہ تابعیہ ہیں، صرف ایسے ہی کہا جاتا ہے ام دردہ۔ ایک تابعیہ ہیں اور ایک صحابیہ ہیں۔ اس حدیث میں جن کے بارے میں آیا ہے وہ تابعیہ ہیں۔ یتربعو، پالتی مار کر 4 زانو ہو کر بیٹھنا، جیسے موجودہ کیفیت ہے جس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا۔ ان رجلی لا تحملانی، میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ فوائد: تشہد میں مرد اور عورت کی بیٹھک ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آخری رکعت میں تورک سنت ہے۔ مریض کے لیے نماز میں 4 زانو ہو کر بیٹھنا جائز ہے۔ پہلے تشہد اور آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ پہلے تشہد کا طریقہ الگ ہوگا، دوسرے کا الگ ہوگا۔ اگر تکبر اور خود پسندی کا شائبہ نہ ہو تو یہ کہنا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جائز ہے۔ کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو بتانا ہے اور وہ اپنی علمیت کے بارے میں کچھ باتیں کہتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو میں زیادہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے یا میں نے پڑھایا ہے، تو اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن کبر و غرور کہیں نہ ہو۔ تمام صحابہ ہر مسئلہ کو نہیں جانتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں دینی باتیں کرتے تھے، انہی کو مذاکرہ کہا جاتا ہے، اور علم میں اضافہ اسی سے ہوتا ہے۔ متوسط درجے کے لوگوں کو لے کر بیٹھنا، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کسی موضوع پر باتیں کرنا، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام من الركعتين ولم يرجع۔ ان کا بیان جو یہ کہتے ہیں کہ تشہد اول واجب نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، تشہد نہیں کیا اور تشہد کے لیے واپس نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن بحینا کہتے ہیں، اور ان کا تعلق ازد شنوا سے ہے، یہ عرب کا کافی مشہور قبیلہ ہے، اور یہ بنو عبد مناف کے حلیف تھے، اور یہ صحابی تھے عبداللہ بن بحینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد کرنی تھی تشہد نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور لوگ انتظار کر رہے تھے سلام کا، آپ نے سلام نہیں پھیرا، اللہ اکبر کہا، آپ بیٹھے تھے، 2 سجدہ کیا سلام پھیرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد میں آپ نے سلام پھیرا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کیے بغیر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے سبحان اللہ کہا، پر آپ واپس نہیں ہوئے۔ آپ کا واپس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ اس حدیث میں سبحان اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے دوسرے طرق میں سبحان اللہ کا بیان آیا ہے۔ باب التشہد فی الاولی، پہلے قعدہ میں تشہد،
پہلے قادہ میں تشہد پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نہیں دوسری روایت ہے یہاں پہ، عبداللہ بن مالک بن بحینہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، آپ کو بیٹھنا تھا پر نہیں بیٹھے، جب آخری قادہ آیا تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ کر دیا۔ آخری تشہد کا بیان، تو آخری تشہد کے سلسلے میں یہاں پر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے جبریل کو سلام، میکائیل کو سلام، فلاں کو سلام، فلاں کو سلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور کہا اللہ وہ سلام ہے، اللہ سلامتی والا ہے، سلامتی کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ تمہیں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو یوں کہے تحیات لوگ کہتے وہ صحیح نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتموها، تم جب اس دعا کو کہو گے تو آسمان و زمین میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے تشہد کا معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہنا۔ پوری التحیات کو تغلیباً تشہد کہہ دیا جاتا ہے۔ اس باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے قعدہ میں التحیات پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ واجب ہے یا مستحب۔ یہاں پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اور دونوں میں ایک ہی حدیث لائے ہیں، 2 باب قائم کیا ہے، ایک ہی حدیث لائے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تشہد اول واجب نہیں ہے، اور دوسرے باب سے صرف تشہد اول کی مشروعیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ باب اور حدیث میں مناسبت اس طرح ہوگی کہ ایک امر مشروع آپ سے چھوٹ گیا، یعنی ایک جائز کام تھا تشہد میں بیٹھنا، آپ بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، اس لیے آپ نے سجدہ سہو کر لیا۔ سجدہ سہو کا تعلق کسی امر مشروع کی کمی یا زیادتی سے ہے، نہ کہ واجب، فرض یا مندوب ہونے سے۔ بس یہ کہ کوئی جائز کام تھا، وہ کام ہم نے نہیں کیا، بھول گئے تو اسے ادا کرنا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وجوب کے اعتبار سے، ندب کے اعتبار سے، استحباب کے اعتبار سے۔ اور تحیات والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے تو ان اللہ هو السلام، اللہ وہی سلامتی والا ہے، سلامتی والا اللہ ہے، وہی مالک اور دینے والا ہے، تو اس کے لیے سلامتی کے لیے دعا کرنا بے معنی ہے۔ جب وہی سلامتی دیتا ہے تو اسی کے لیے دعا کی جائے، یہ کوئی معنی نہیں ہوا۔ تحیہ اس تعظیمی کلام کو کہتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے خاص ہوتا اور اس کے نوکر چاکر جب اس سے ملتے تو اس کو دعا کے طور پر کہتے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے الگ الگ ایسی کلمات ہوا کرتے تھے، چونکہ ہر بادشاہ کے لیے یہ تعظیمی کلام الگ الگ ہوتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تحیہ کے بجائے تحیات کہا۔ ہر قسم کی تعظیمات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تحیہ کے معنی سلامتی، عظمت اور بقا کے آتے ہیں۔ یہاں تحیات کا معنی
قولی عبادتیں ہیں۔ الصلوات، اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، یا مطلق ہر نماز، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، یا دعا اور رحمت کا معنی مراد ہے، اور بلکہ سب کی گنجائش ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی نماز، دعا اور رحمت اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں عام طور سے اس کا معنی عبادات بدنیہ کیا جاتا ہے، وہ عبادتیں جو جسم کے ذریعہ کی جاتی ہیں۔ الطیبات، ہر اچھا کام جو اللہ کی شان کے لائق ہو، یا دعا اور ثنا کے معنی میں ہے، یعنی طیبات ہر اچھا کام جو اللہ کے شایان شان ہو، اللہ کے لائق ہو، یا دعا اور ثنا کے معنی میں ہے طیبات، یا کوئی بھی نیک کام۔ یہاں پر اس کا معنی عام طور سے مالی عبادتیں کیا جاتا ہے۔ معنی یعنی یہ جو تحیات کا صیغہ بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی تعظیم، تکریم، ہر قسم کی نماز اور ہر قسم کا پاکیزہ کلام اللہ کے واسطے خاص ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ السلام علیک، یہ نقطہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، علیک کی بحث، یہ کافی اہم ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں کسی انسان سے خطاب منع ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب آپ کے لیے خاص ہے اور سب کے لیے منع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، باقی دنیا کی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کے لیے خطاب کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ غائب کی ضمیر لانی چاہیے۔ ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے، اس سے تو یہ عقیدہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ اس آیت کا مفاد یہی ہے کہ تم بھی مر جاؤ گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ دوسری آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاؤ گے؟ دونوں آیتیں آپ کی وفات ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو خطاب کی ضمیر کیوں لائے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معصورہ کلام ہے، اور آپ کے کسی کلام میں تبدیلی جائز نہیں ہے۔ آپ نے جیسے سکھلایا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تشہد پڑھتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو یہی تشہد سکھلایا تھا۔ صحابہ یہی تشہد پڑھتے تھے، چاہے آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہوں یا مدینہ سے باہر کسی شہر میں ہو یا سفر میں، وہ جدہ میں ہو، طائف میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، تبوک میں ہو، کہیں پر بھی ہو، صیغہ یہی پڑھا جاتا تھا۔ ہر جگہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے۔ السلام علیک میں کاف کی ضمیر کو نہیں بدلیں گے اور السلام علی النبی نہیں کریں گے۔ یہ ندائے مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ یہ اتنی بات، 2 لائن کی بات کہ السلام علیکہ میں کاف کی ضمیر کو نہیں بدلیں گے اور السلام علی النبی نہیں کریں گے، یہ ندائے مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ شیخ الحدیث جناب عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے مرآت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 میں لکھا ہے
اور اس فکر پر مولانا نور العین سلفی رحمہ حفظہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بات محل نظر ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ دعاؤں کے جو صیغے آتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، عام صیغے بدلے نہیں جاتے ہیں۔ امام احمد کے نزدیک پہلا تشہد واجب ہے اور دوسرا فرض۔ امام شافعی کے نزدیک پہلا سنت ہے اور دوسرا واجب۔ امام مالک کے نزدیک دونوں سنت ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق دونوں سنت ہیں اور ایک روایت کے مطابق دونوں واجب ہیں۔ یہ اتنے مسائل تھے اور بہت اہم مسائل ہیں تحیات کے سلسلے میں، تو یہ تحیات اچھے سے یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہ کئی صیغے سے آئے ہیں تو کم سے کم 2 صیغہ 3 صیغہ یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سلام کا آ رہا ہے کہ باب الدعاء قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ بتاتی ہیں عروہ بن زبیر کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہ میں تیرے ذریعہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے ذریعہ مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے ذریعہ موت اور زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعہ گناہوں سے اور قرض سے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ قرض سے کتنا زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ کہا کہ آدمی جب قرضدار ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک ہے قرض دار اور ایک ہے قرض خواہ، تو جو قرض دیتا ہے اس کو قرض خواہ کہتے ہیں، کیونکہ مقررہ مدت گزر جانے کے بعد وہ اپنا پیسہ مانگتا ہے، اور جس نے پیسہ لیا ہے اس کو قرض دار کہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت بھی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا آپ ہمیں کوئی دعا سکھلا دیجئے، میں اپنی نماز میں اسے کروں گا اور دعا مانگوں گا۔ آپ نے کہا تم یہ دعا کرو، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو صرف تو ہی بخشتا ہے، اس لیے تو میرے گناہوں کو بخش دے، خصوصی کرم خصوصی رحمت کرتے ہوئے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم کر، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ المأسم، حدیث میں آیا ہے المأسم، معصم کے معنی ہیں گناہ، المغرم قرض، غریمہ کہتے ہیں غریمہ قرض دار ہوا۔ آدمی التحیات کے بعد جو دعا چاہے پڑھے اور مانگے، اس کی اپنی ترتیب ہے۔ جب بیٹھیں گے تشہد اول میں بھی اور تشہد ثانی میں بھی تو پہلے پڑھیں گے التحیات، اس کے بعد میں درود ابراہیمی، پہلے تشہد میں بھی پڑھیں گے اور دوسرے تشہد میں بھی التحیات درود ابراہیمی، پھر یہ دعا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں جس میں دجال کے فتنے سے، جہنم سے، عذاب قبر سے اور کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر اس میں آدمی اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے، دنیا کے لیے دعا مانگے، تعلیم کے لیے دعا مانگے،
بچوں کے لیے دعا مانگے، قوم کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، مرحومین کی اپنے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے، جو دنیا میں ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا مانگے۔ اور جب آفتیں آئیں یا آفتیں آتی ہیں تو ان آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے دعا مانگے۔ مومن کے دل سے، اس کے اتھاہ گہرائی سے، دل کی اتھاہ گہرائی سے نکلی ہوئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، لیکن دعا کب قبول ہوگی، کب اس کا پھل آئے گا، کب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دعا کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جہاں چاہے گا بندے کو دے گا۔ فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ کا معنی ہے امتحان، آزمائش اور قتل، اور فتنہ کا معنی ہے وہ چیز جو آدمی کو راہ راستے سے ہٹا دے، جو آدمی کو راہ راستے سے ہٹا دے وہ فتنہ ہے۔ المسیح، یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں کے لیے بولا گیا ہے، لیکن جب دجال کے لیے بولتے ہیں تو مسیح کے ساتھ دجال لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو مضاف الیہ لے آتے ہیں۔ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ممسوح العین ہوگا، اصلاً اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، اسی کو کہا گیا ہے عربی میں معیبہ، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک پھولی ہوگی ایک دھنسی ہوگی، تو دونوں عیبدار ہیں، ایک دھنسی ہوگی دوسری پھولی ہوگی، ایسے جیسے انگور کا دانہ اور جیسے بلغم نکلتا ہے چاہے سر سے یا سینے سے تو سفید سفید ہوتا ہے رینٹ، ویسے ہی اس کی ایک آنکھ ہوگی جو ابھری ہوئی ہوگی اور ایک دھنسی ہوئی ہوگی، عیب دونوں میں ہوگا۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ممسوح العین ہوگا، آنکھیں عیبدار ہوں گی اور دھنسی ہوگی، اور اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ چند دنوں میں پوری زمین طے کر ڈالے گا، بہت چلے گا، بہت دور دور تک جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے تو جب کسی پر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال، یہ ایک کافر آدمی ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ہاتھ سے خلاف عادت بہت سی چیزیں صادر ہوں گی جنہیں خلاف عادت، خرق عادت، خلاف فطرت کہا جاتا ہے، ایک عام آدمی ویسا نہیں کر سکتا، اور انہی خلاف فطرت امور کی بنا پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے گا، لوگوں کے گھروں کی ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چلی جائیں گی، سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ دجال، دجل کے معنی میں دجال دجل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، دجل و فریب بھی بولا جاتا ہے، فریب کرنے کے معنی میں، دھوکہ دینے کے معنی میں۔ چونکہ یہ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڈمٹ کر دے گا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے اور یہ اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں کی بحث میں آئے گا۔ دجال کا زمانہ آپ نے نہیں پایا ہے، لیکن امت کو تعلیم دینی مقصود ہے، اس لیے کہ جب ہر مسلمان نماز میں اس سے پناہ مانگے گا تو اس طرح ہر شخص کے لیے دجال متعارف ہو جائے گا، اور یہ جس زمانہ میں پیدا ہوگا تو سارے مسلمان جان جائیں گے کہ یہ وہی دجال ہے جس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد وليس بواجب، تشہد کے بعد جو دعا چاہے پڑھے مصلی، تشہد کے بعد جو دعا چاہے پڑھے پر یہ واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادی، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، اس لیے کہ اللہ تو وہی سلامتی والا ہے، سلامتی تو اسی کی طرف سے آتی ہے، تو اس کو سلام کرنے کا کیا معنی؟ تم ایسے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فإنکم اذا قلتم، جب تم اسے کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جتنے بندے ہیں اللہ کے سب تک پہنچ جائے گا، تمہاری دعا سب تک پہنچ جائے گی اور سلام پہنچ جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد میں جو دعائیں اور جو چیز اسے پسند ہے اور جو چیزیں اسے مانگنی ہیں ان کو مانگے۔ اور اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر سجدے میں پیشانی اور ناک میں مٹی لگ جائے تو اسے نہ پوچھے یہاں تک کہ نماز پوری کر لے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، میں نے حمیدی کو دیکھا، اور حمیدی ابو بکر عبداللہ ابن زبیر الحمیدی امام بخاری کے شیخ، اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز میں اپنی پیشانی پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، اسے نماز کے جو کام کرنے ہیں وہ کرتا چلا جائے گا، جب نماز سے باہر ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر پوچھے گا۔ ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والطین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان تھا، تو اگر پیشانی پر ہاتھ پھیرے ہوتے اور مٹی پوچھے ہوتے تو نشان کاہے کو دکھتی، اس لیے نماز میں پیشانی پر ہاتھ نہیں پھیریں گے اور کوئی چیز نہیں پوچھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔